بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کا برکت و رحمتوں والا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ افطار کے وقت میں 70,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، انعام اور اکرام کی بارش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، جیسے ہم لوگ گھر میں کوئی فنکشن ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اس کی تیاری مہینوں پہلے سے کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی تیاری بھی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ گھر پہ رنگ مارا جائے، کلرنگ کی جائے، بلکہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ پہلے سے یہ ارادہ کر لیا جائے کہ رمضان کا پورا مہینہ مجھے عبادت میں گزارنا ہے، میرا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اس لیے وہ تمام کام جن کے کرنے کی رمضان میں ضرورت نہ پڑے، میں اس کو رمضان آنے سے پہلے ہی پورا کر لوں۔ گھر کے جتنے پینڈنگ کام ہیں اس کو کرا لوں، گھر میں ضروریات کا جو سامان بھرنا ہے اور مہینوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ایکسٹرا بھر دوں تاکہ رمضان میں مجھے کچھ لانے کی ضرورت نہ پڑے۔ گھر کے اندر کچھ مرمت کرانی ہے، کسی باتھ روم وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے تو میں اس کو رمضان سے پہلے حل کر لوں تاکہ رمضان میں میری عبادتوں میں مجھے خلل نہ ہو۔ اور قرآن وغیرہ پھٹا ہوا ہے، میں رمضان سے پہلے قرآن وغیرہ سی لوں یا قرآن وغیرہ نیا لے کر آ جاؤں تاکہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں آسانی رہے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، لوگوں کے گھروں پہ 30 ہزار روپے کا ٹی وی ہوتا ہے اور ہاتھ میں 10,000 15,000 کے موبائل ہوتے ہیں، مگر گھروں میں صحیح ڈھنگ کا قرآن پاک نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ دوسرے کے گھر میں قرآن پاک منگنے کے لیے بھیجتے ہیں بچے کو کہ جاؤ فلانے صاحب کے گھر پہ دیکھ کے آؤ، اگر قرآن ہے تو لے کر آؤ، اور ان کے گھر سے قرآن منگا کر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ اچھے سے اچھا کوالٹی کا قرآن پاک 200 روپیے سے زیادہ مہنگا نہیں آتا۔ ہر گھر میں 2-4 قرآن ہونا چاہیے تاکہ ایک وقت میں گھر کی ماں بہنیں اگر تلاوت کر رہی ہے تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا قرآن ہو۔ یہ نہیں کہ انتظار کیا جا رہا ہے اس کا قرآن ختم ہوگا تو وہ لیں گی، اور اس کا ہوگا تو وہ لیں گی، اور اس کا ہوگا تو وہ لیں گی، بلکہ ایسے 4-5 ہمارے گھر کے اندر قرآن ہو کہ جتنے افراد گھر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہو، ہر ایک کے لیے قرآن پاک اویلیبل ہو، ہر ایک کے لیے قرآن پاک مہیا ہو۔ ایسی ہم رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کی پوری تیاری کر لیں۔
تاکہ رمضان میں ہم کو دھوپ میں اور پریشانی میں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، اس میں پہلے سے یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں ایک روزے کا بھی ناغہ نہیں کروں گا، اور پورا اہتمام کرے اپنے گھر میں الارم لگا، گھڑی وغیرہ اگر ہو، آج کل تو موبائل نکل گئے، اس سے زیادہ آسانی ہو گئی کہ آپ اس میں الارم لگا کر رکھ دیجئے تو برابر ٹائم پہ وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اٹھ گئے، روزانہ یہ نیت کرے کہ کم سے کم میں تہجد کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کتنے رکعت نماز پڑھوں گا؟ 2 رکعت۔ اگر زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، 8 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، کہ 2 رکعت تو بھی میں تہجد کی نماز پڑھوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو رمضان میں خود سحر کے وقت میں پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، تو تاکہ میں بھی اللہ سے مانگوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا تو میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش کا اولاد کا چاہنے والا تو میں اس کی بخشش کروں، اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی روزی میں برکت کا چاہنے والا تاکہ میں اس کے روزی میں برکت عطا کروں۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود پہلے آسمان پر آ کر اعلان کر رہے ہیں اور بندوں سے پوچھ رہے ہیں اور بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مانگو، میں تم کو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اب ایسے وقت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ کر کھانے پینے میں لگے رہے اور دوسری چیزوں میں پریشان رہے اور دوسری چیزوں میں مشغول رہے تو ہمارے سے زیادہ محروم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل مند روزے دار وہ ہوتا ہے جو رات سے ہی سحر کی پوری تیاری کر کے رکھ لیتا ہے، تاکہ مجھے عبادتوں میں خلل نہ ہو۔ کائے میں خلل نہ ہو بھائی؟ اصل جو مقصد ہے رمضان کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو رات میں ہی وہ اس بات کی تیاری کر لے کہ سحر میں مجھے مختصر سا سحر کرنا ہے سنت زندہ کرنے کے لیے، اور کچھ تو بھی تھوڑا سا کھا لینا ہے، وہ اس کی تیاری کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اب سحر کے اندر بھی جو ہے ایک دم کئی طرح کے کھانے پکائے جا رہے ہیں اور کئی طرح کی مٹھائیاں بنائی جا رہی ہے، اور سحر میں بھی جو ہے یہ پک رہا ہے وہ پک رہا ہے، اور اس کے بعد میں جب سحر آپ نے کر لیے تو اتنی زیادہ سحر ہو گئی کہ اس کے بعد فجر کو اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہو رہی، سست بن گئے، ایک دم کاہل بن گئے، اور جو بستر پہ پڑے اور سو گئے، اس کے بعد بس ظہر کی نماز سے پہلے اٹھنے کا۔ ایسا بھی رمضان کے اندر لوگوں کا معمول ہوتا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ سحر کا جو کھانا ہے وہ سنت کھانا ہے، حضور کی سنت زندہ کرنے کے لیے مختصر سا کھانا کھائے، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزے میں اگر آدمی بھوکا رہے گا، اس کو بھوک پیاس لگے گی تبھی تو روزہ اس کو محسوس ہوگا۔ اب اس کو بھوک پیاس ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے، اس نے سحر میں ہی اتنا کھا لیا ہوا ہے کہ اب 3-4 دن نہیں کھایا تو اس کو جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ایسا روزہ رکھ کے کیا فائدہ؟ اور ہوتا ہے ایسا، ابھی ہمارے ساتھ غیر مسلم ہیں ایسے کچھ کام کرنے والے جو صبح میں گھر سے ناشتہ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے، اور رات میں 7-7 8-8 بجے تک کام کرتے وہ لوگ۔ حیرت ہوتی ان کو دیکھ کر، میں بولا یار دوپہر میں کھانا نہیں کچھ نہیں، دن میں اپنا 1-2 بار چائے پی لیے، بولے صبح میں گھر پہ ناشتہ کر کے آ گئے تھے۔ اب وہ 12-14 گھنٹے تک بھوکا رہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اگر مسلمان بھی سحر میں کھا کے روزے کے لیے جو ہے بھوکا رہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ کمال تو تب ہے کہ ہم سحر سنت زندہ کرنے کی نیت سے مختصر طریقے سے کریں۔ کیسی سحر کرے بھائی؟ مختصر کرے، اور سحر کرنے کے بعد میں بستر کے اوپر فوراً نہ چلے جائے، ورنہ ایک بار آدمی بستر کے اوپر چلا گیا تو اس کے بعد میں پھر اس کا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ فوراً سحر سے فارغ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں مسجد کی طرف آگے بڑھے۔ کس کی طرف بڑھیں گے؟ مسجد کی طرف۔ مسجد میں آ گئے، اذان ہو گئی، اور اب ہم تلاوت کرتے بیٹھ گئے، مسجد کے اندر آ کے ذکر کرتے بیٹھ گئے، قرآن پڑھتے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھتے بیٹھ گئے، کلمہ پڑھتے، استغفار پڑھتے بیٹھ گئے۔ اب مسجد کے اندر لوگ آتے رہتے، نماز کا وقت، جماعت کا وقت قریب رہتا، جتنا جلدی ہم آئیں گے
اتنا ہم کو سامنے کے حصے میں جگہ ملے گی، پہلے صف میں، دوسری تیسری چوتھی صف کے اندر آرام سے اطمینان سے جگہ مل جائیں گی۔ اب لوگ تاخیر کرتے ہیں، گھر میں جماعت کھڑے رہنے تک بیٹھے رہتے، اور عین جماعت کھڑے رہنے کا جب وقت آتا تب گھر میں سے نکلتے مسجد کی طرف، اس کے بعد پھر جگہ نہیں ملتی، پیچھے کے حصے میں بھی نہیں، وضو خانے میں، پھر اوپر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، بچے کھڑے ہوئے رہتے، ان کو آگے کرو پیچھے کرو، تکلیف کا معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں پیش آنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم سحر کرنے کے فوراً بعد میں کہاں پر پہنچ جائے؟ مسجد کے اندر پہنچ جائے، تلاوت کرتے بیٹھے، ذکر کرتے بیٹھے، تاکہ آرام سے اطمینان سے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز مل جاوے۔ اب فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد اب ہمارے اوپر ہے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے، دوسرے اعمال بھی کر سکتے، اپنے کام پر بھی جا سکتے، یا آرام کرنا ہے تو آرام بھی کر سکتے، کیونکہ آنے والے جو رمضان ہیں وہ گرمی کے رمضان ہیں، اور سال کا سب سے لمبا جو دن ہے، سب سے لمبے جو دن ہیں وہ اسی رمضان میں رہیں گے۔ ہر 33 سال کے اندر ایک مرتبہ ایسا رمضان آتا ہے جو سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، جس کا روزہ سب سے زیادہ لمبا روزہ ہوتا ہے، دن بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ رمضان ابھی ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ تو وہ رمضان میں ہم اپنے تمام اعمال کا اہتمام ایسا کریں کہ نہ ہمیں زیادہ دھوپ میں نکلنے کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی ہم عبادتوں سے اچاٹ ہو، اور نہ ہی ہم روزوں کے اندر سستی اور کاہلی کریں، بلکہ اپنی ایک ترتیب بنائیں، ڈسپلن کے ساتھ میں اگر ہم کریں گے آرام سے ہر کام ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے کاموں سے اور ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، ہونے کے بعد اب ظہر کی نماز کے لیے ہم جب مسجد میں آ گئے، اس کے بعد کا وقت جو ہے اب ہم تلاوت کلام پاک کے اندر گزارے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، کلام اللہ شریف کو ہم پڑھے اور ذکر و اذکار کرے۔ اب ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں پر گزرنا چاہیے؟ مسجد کی چار دیواری کے اندر گزرنا چاہیے۔ اگر ہم کام پر ہے، اگر ہم ڈیوٹی پر ہے، اگر ہم جاب پر ہے، اگر ہم ملازمت پر ہے، اگر ہم دکان پر ہے، ہم چاہے کہیں پر بھی رہو، کام کرتے کرتے ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ کس کا ذکر جاری رہنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہم لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ کس کی کثرت کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہمارے نام اعمال میں ثواب ملے گا، اتنا زیادہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ ثواب دیں گے۔ کتنے گنا زیادہ دیں گے بھائی؟ 70 گنا۔ ایک لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور نام اعمال میں کتنے لا الہ الا اللہ کا ثواب لکھا جائے گا؟ 70 لا الہ الا اللہ کا۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے تو نام اعمال میں کتنے استغفر اللہ کا ثواب لکھا جائے گا؟ 70 استغفار کا ثواب نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو کثرت سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفار پڑھے، چاہے کسی بھی حالت میں۔ اب ہم عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ فرشتوں کے ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں خاص طور پہ عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے، ایسے وقت میں خاص طور پر دعائیں کرنا چاہیے، ایسے وقت میں خاص طور پر اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ خاص وقت ہے وہ، مگر ہوتا یہ ہے کہ اتنا خاص اور اتنا بہترین جو وقت ہے عصر کے بعد کا، وہ ہمارا وقت بجائے دعاؤں میں گزرنے کے، بجائے اللہ سے مانگنے میں گزرنے کے، بجائے تلاوت میں گزرنے کے، ہمارا وہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے۔ کہاں پر گزرتا ہے بھائی؟ بازاروں میں گزرتا ہے، کیونکہ افطاری کی تیاری چل رہی ہے۔ دن بھر کا روزہ تھا 12-13 گھنٹے کا، تو اب پہلے سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے افطاری اچھے سے اچھے ڈھنگ سے اس کا انتظام کرنا چاہیے بول کے۔
اب افطار کا انتظام چل رہا ہے، افطار کا انتظام ہو گیا، اسی میں ہم لگ گئے، یہاں تک کہ افطار کی خرید و فروخت میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور بغیر دعا کیے کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، افطار سے 10-15 منٹ پہلے تو بھی کم سے کم اپنے آپ کو فارغ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ کائے میں مشغول ہونا چاہیے؟ دعاؤں میں۔ اور اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ مستقل طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں خود رمضان کے مہینے میں کنٹینیو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے دعا وغیرہ مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کنٹینیو خالی قرآن پاک پڑھتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن ہم نے سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ میں قرآن پڑھتے رہتا ہوں، اذان ہوتی ہے، بہت سارے لوگ مسجد میں قرآن بند کر کے اذان سنتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اذان کے ٹائم پہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب مسجد کے اندر ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اذان کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ باہر والوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہو رہا ہے۔ کائے کے لیے ہو رہا ہے بولو؟ مسجد میں بلانے کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ آلریڈی کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کوئی قوالی نہیں گا رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی یہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ آرام سے اپنا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کے مقابلے میں زور سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ زور سے کیا کرنا منع ہے؟ قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب مؤذن صاحب ادھر اذان دے رہے اور دوسری طرف کوئی آدمی زور زور سے اگر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کیا چل رہا ہے؟ کمپٹیشن چل رہا ہے، کس کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے۔ تو یہ اذان کی بے ادبی ہے، یہ اذان سے مقابلہ ہے۔ ایسے وقت میں آدمی نے خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی خود کی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، جس سے کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو آپ اپنے قرآن کی تلاوت کو کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس سے کسی کو حرج ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، چاہے آپ مسجد میں پڑھو، کہیں پر بھی پڑھو، آپ اپنے قرآن کی تلاوت مستقل جاری رکھیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ہم لوگ جو ہے کبھی بات چیت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے خاص طور پہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے گھر پر، یہاں پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے گھر کے اطراف میں کم سے کم 10 مسجدوں کے اذان کی آواز آتی ہے۔ کتنے مسجدوں کی؟ 10 مسجدوں کی۔ اور وہ مسجدوں میں سسٹم ایسا ہے کہ پہلے مسجد میں جب اذان شروع ہوتی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی اذان 1:15 بجے سے، تو پورے مسجدوں کی ختم ہونے تک جو ہے اس کو 1:30 بج جاتا ہے۔ ابھی 1:30 نہیں بجا کہ دوسری مسجد ہے جہاں 1:45 بجے کی اذان ہے، وہاں پہ کب اذان شروع ہو جاتی ہے؟ 1:30 بجے شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک مسجد ہے وہاں پہ 2 بجے اذان ہوتی ہے۔ اب ایسے وقت میں انسان کیا کرے گا؟ کیونکہ اذان کے وقت میں خاموش رہنا ضروری ہے، اذان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ تو لوگوں نے مفتیان اکرام سے، ہمارے بزرگوں سے، علماء سے فتویٰ پوچھے کہ جب ایک ہی وقت میں آدمی کو 10 مسجدوں کی آواز آ رہی ہے اور وہ کنٹینیو 20 منٹ تک اذان چلنے والی ہے، تو ہم ایسے وقت میں کیا کریں؟ سارے مسجدوں کے اذانوں کا جواب دیتے بیٹھے یا پھر اپنا کام کرنے میں مشغول ہو جائے؟ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ صرف اس مسجد کے اذان کا جواب دیں گے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے اذان کا آپ جواب دیں گے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جواب دینے کے بعد اب آپ اپنے دوسرے کام میں مشغول ہو سکتے ہیں، بھلے ہی دوسرے مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ سب کا جواب دیتے بیٹھیں گے، یہ سوال پوچھنے والے حیدرآباد کے تھے، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بولے ہمارے حیدرآباد میں شافعی مسجدیں ہیں، ہمارے حیدرآباد میں حنفی مسجدیں ہیں، ہمارے حیدرآباد میں یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، اور بولے ہمارے یہاں پر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے 5 بجے سے۔ کتنے بجے سے؟ تو وہ کیونکہ شافعی لوگ جو ہے وہ ہماری نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی دیر پہلے پڑھتے ہیں؟
آدھا گھنٹہ پہلے ان کی نماز. مثال کے طور پہ اگر ہمارے مسجد میں 5:30 کی جماعت ہے تو ان کے مسجد میں کتنے بجے کی جماعت ہوتی ہے؟ 5 بجے کی جماعت ہوتی ہے. تو 4:30 بجے سے ان کی اذان شروع. اس کے بعد دوسرے مسلک والے کی مسجد کی اذان، تیسرے کی. اب سب مسلکوں والوں کی اگر خالی اذان سنتے بیٹھیں گے تو 4:30 سے 5:30 بجے تک 1 گھنٹے تک کائے کا سلسلہ چلتے رہتا؟ اذانوں کا سلسلہ چلتے رہتا. اب یہ کنڈیشن میں آدمی کیا کرے گا؟ سارے مسجدوں کے اذان کا جواب دے گا یا پھر اپنا کام وغیرہ کرتا رہے گا؟ تو علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ جواب صرف اس مسجد کے اذان کا دیں گے جہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. آپ پر صرف اپنی مسجد کا جواب دینا واجب ہے، باقی مسجدوں کا جواب آپ پر واجب نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں اذان کا جواب دینے کے لیے. پہلے زمانے میں ساری مسجدوں کی ایسی آواز بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ لاؤڈ اسپیکر کو پیدا ہو کے مشکل سے 30 سے 35 سال ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے تو اذانیں کہاں پر دی جاتی تھی؟ مسجدوں کے اندر بڑے مینارے بنائے جاتے تھے، وہ مینارے کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان جہاں تک پہنچتی تھی اس اذان کا اثر بھی ہوتا تھا، اور وہ اذان کے ادب میں لوگ پوری طرح سے خاموش ہو جاتے تھے. تو اس کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، میں وہی بتا رہا تھا، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت آپ اگر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے مسجد کے اندر جب بیٹھے ہیں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نفل نماز کی نیت بھی باندھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار دوسرے اعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں عصر کی نماز کے بعد جب آپ مشغول ہو گئے افطار کی تیاری میں اور آپ 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئے دعا وغیرہ کے لیے، اب آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. کیسی دعا مانگیں گے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے. کیا مانگیں گے بھائی؟ گناہوں کی مغفرت. اس لیے کہ ہم سب بہت گنہگار ہیں. آدمی نے ہمیشہ گناہوں سے مغفرت مانگنا چاہیے. یہ دنیا میں صرف نبی ایسے تھے جو معصوم ہیں اور بے گناہ ہیں، نبیوں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. دوسرے ہم سب جتنے بھی ہیں ہم تمام گناہوں کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے زبان سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے ہاتھوں سے رات دن چلتے پھرتے ہزاروں گناہ ہوتے ہیں. ہمارے کو اس کے بارے میں محسوس بھی نہیں ہوتا ہم سے کیسے کیسے گناہ ہو گئے تھے. اس لیے ہم کوئی گناہوں سے پاک صاف ایک دم معصوم نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے پاک صاف اور معصوم کون تھے؟ صرف اور صرف اللہ کے نبی، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. ایو عبداللہ لما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے. یہ حدیث میں مشکات شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایو عبداللہ لما، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ سے گناہوں سے مغفرت مانگیں. کیا مانگیں گے بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو بڑا بول پسند نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں بہت دودھ کا دھلے ہوا ہوں اور میں جو ہے بے گناہ ہوں، بے داغ ہوں، اللہ میں کو یہ پسند نہیں ہے. جیسا میں نے اس سے پہلے جمعہ میں واقعہ سنایا تھا بنی اسرائیل کے ایک عابد کا کہ 500 سال تک اس نے عبادت کیا، اس کی عبادت کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جب اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا تو اس کے دل میں رتی برابر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ میں نے میرے عبادت کی تھوڑی سی کیا کرنا چاہیے؟ تعریف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کرو. تو اس کے دل میں یہ آیا کہ میں نے اتنے سالوں تک جو عبادت کیا، میں نے اتنے سالوں تک 500 سال تک ایک جزیرے میں بیٹھ کر نہ اس میں ریاکاری تھی، نہ اس میں دکھاوا تھا، نہ میں نے کوئی گناہ وہاں پر کیا، میں تو گناہوں سے پاک تھا. 500 سال میں نے عبادت کرنے کے بعد کم سے کم اللہ تعالیٰ 2 ورڈز، 2 سینٹنس، 2 جملے میری شان میں بول دیتے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا اور ہم تیرے کام سے بہت خوش ہوئے، اور جا ہم نے تیری عبادت کو قبول کیا اور تجھے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. کم سے کم ایسا تو بول دیتے. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ذرا بھی تعریف نہیں ہوئی. جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. یعلم سرکم و جہرکم، قرآن میں کہا کہ ہر چھپی ہوئی چیز اور ہر ظاہری چیز کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پڑھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں مت داخل کرو، اس کو جہنم سے 500 سال کی دوری سے ایک راؤنڈ مار کے لے کر آؤ، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کرو.
اور وہ جو جزیرہ تھا جس میں اس نے عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بازو میں ایک انار کا درخت اگا دیا تھا، جس کو انار لگتے تھے، اس کا جب دل بولتا وہ انار توڑتا کھاتا، اور ایک ہرن تھی جو وہاں پر آ جاتی تھی، جب دل بولا اس کا دودھ پی لیتا تھا، اور پانی کا ایک چشمہ اس کے بازو میں تھا۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزی کا انتظام کر لیا تھا۔ اب جب وہ نکلا تفریح کے لیے، فرشتے لے کر نکلے اس کو، جہنم کے بازو سے نہیں، کتنے دوری سے؟ جہنم سے 500 سال کی دوری سے، لیکن اتنے دوری پر بھی جہنم کی بھاپ آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ بھاپ آ رہی تھی۔ جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس کو فیل ہو رہی تھی۔ اب وہ وہاں سے جب گزرنے لگے تو تھوڑے دور تک جب گئے تو جہنم کی گرمی کی وجہ سے اس عابد کو پیاس محسوس ہوئی، تو اس نے فرشتوں سے یہ کہا، ارے بولے بھائی مجھے پیاس لگی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہے نا ہمارے پاس یہ کٹورا بھر کے ایک دم ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ عابد جیسی وہ پانی لینے کے لیے آگے بڑھا تو فرشتوں نے کٹورا ادھر کر دیے۔ اپنے باپ کا مال نہیں ہے بولے حضرت، یہ پھکٹ میں نہیں ہے بولے، اس کے لیے پیسے دینا پڑیں گے، قیمت ادا کرنا پڑیں گی۔ کیا بولے ایسے ہاتھ جھکا کے جو ہے کٹورا لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، یہاں پہ فری میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ بولے پھر کیا دینا پڑیں گا؟ وہ جو 500 سال کی تو نے عبادت کرا تھا نا بولے، اس میں سے 250 سال دینا پڑیں گے۔ کتنے دینا پڑیں گے؟ 250 سال دینا پڑیں گے۔ وہ دینے کے بعد ایک کٹورا پانی ملیں گا۔ کتنا پانی ملیں گا؟ ایک کٹورا پانی ملیں گا 250 سال کی عبادت میں۔ اس نے بولا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ارے بولے اللہ میاں نے میری تعریف نہیں کرے تو وہ میرے کو پسند نہیں آیا، مجھے اپنی عبادت سے اتنی محبت ہے، اور میں کیا بولے تمہارے کو ایسی اٹھا کے خالی ایک کٹورا بھر پانی کے واسطے عبادت دے دوں گا؟ نہیں دینے کا بولے مجھے عبادت۔ فرشتوں نے بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو آگے چلتے رہو، اور آگے بڑھے۔ پیاس میں اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ وہ زمین پہ بیٹھ گیا، ہاتھ پیر تل ملانے لگا۔ فرشتوں سے پھر پانی مانگا، فرشتوں نے کہا یہاں فری میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ بولے ٹھیک ہے میں 250 سال کی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ 250 سال کی عبادت کے بدلے میں اس کو پیالہ بھر کے پانی ملا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے واپس چلیں گے۔ واپس نکلے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف۔ واپسی میں دوبارہ ویسی ہی پیاس لگی، فرشتوں سے پانی مانگا، فرشتوں نے کہا کہ یہاں پہ مفت میں کچھ بھی نہیں ملتا، وہ جو 250 سال کی عبادت بچی ہوئی ہے وہ دینا پڑیں گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ بولو پانی کا کٹورا دیں گے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگر وہ 250 سال کی عبادت بھی میں اللہ تعالیٰ کو دے دوں گا تو اس کے پاس میرے پاس کچھ بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مگر چونکہ جب پیاس کی شدت بڑھی اور وہ اپنے پیر کی ایڑیاں رگڑنے لگا، اس کے بعد فرشتوں سے کہا ٹھیک ہے اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ 250 سال کی عبادت بھی تم لے لو مگر مجھے ایک پیالہ کیا دے دو؟ پانی دے دو۔ فرشتوں نے اس کو وہ پانی دے دیا۔ اب جب اس نے پانی پی لیا تو پہلے 250 سال کی عبادت اور بعد میں 250 سال کی عبادت چلے گئی۔ اب اس کے پاس میں کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اب کہاں گئے تھے کہیں نہیں، اور کیا لائے کچھ بھی نہیں، ویسی حالت ہو گئی۔ پہنچے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، بولے ہاں بولے تجھے میں نے 500 سال تک انار کھلایا۔ کیا کھلایا؟ انار کھلایا تھا۔ تو روز انار کھاتا تھا نا، وہ جھاڑ تیرے نانا نے آ کے نہیں لگائے تھے، کس نے اگایا تھا اس جھاڑ کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ جو تو پانی پی رہا تھا روزانہ، وہ کچھ تیرے سسرے نے کھود کے نہیں گیا تھا وہاں پہ، وہ کس کے چشمے سے پانی پی رہا تھا؟ اللہ کے چشمے سے پی رہا تھا۔ اور وہ جو بولے روزانہ ہرن آ رہی تھی دودھ پلانے کو، وہ کوئی طرح ساڑو نہیں بھیج کے دے رہا تھا بولے وہاں پہ، بلکہ وہ ہرن کا بھی انتظام کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے۔ چل اب اس کا حساب دے بولے 500 سال تک تجھے انار کھلائے، دودھ پلائے، اور جو پانی پیا اس کی انرجی کہاں پہ خرچہ کیا؟ اب اس کے بعد وہ منہ کے بل اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میرے دل میں وہ جو خیال پیدا ہوا تھا کہ میں نے عبادت کی ہے، یہ میرا بہت بڑا گھمنڈ تھا، میرا بہت بڑا اکڑ تھا،
میرا بہت بڑا ایٹیٹیوڈ تھا، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے، اور بس تیری رحمت کے بغیر یہاں پہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کس کی رحمت کے بغیر بولو؟ اللہ کی رحمت کے بغیر۔ تو اس کے لیے جب ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کا، کائے کے ساتھ کریں گے؟ اپنے آپ کو ایک دم گرا کے بولنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں نے جان بوجھ کر یہ گناہ کیے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو بہت طاقت والا ہے، اے اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو کس کے پاس ہے؟ تیرے پاس۔ اور واقعی میں بھی ہم لوگ فقیر ہی ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا خالی کاغذ کے چند ٹکڑے آ جانے سے ہم کروڑ پتی بن گئے؟ کیا ہمارا بینک بیلنس ہو جانے سے ہم بہت بڑے بن گئے؟ ارے بینک بیلنس جانے کو اور کروڑ پتی سے روڑ پتی بننے کو ایک دن بھی نہیں لگتا۔ کتنے دن بھی نہیں لگتے؟ ایک دن بھی نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو آسمان سے اٹھا کے کہاں پہ پٹک دیے ہوا ہے؟ زمین پہ پٹک دیے ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ ہفتے کا اگزامپل دیتا ہوں۔ وہ دلی کے اندر جو قانون منسٹر تھا وہ 8 دن پہلے تک جو ہے منسٹری کی کرسی پہ بیٹھے ہوا تھا۔ کائی کی کرسی پہ بیٹھے ہوا تھا؟ کل تک منسٹر تھا، جو پولیس والے اس کی حفاظت کے لیے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ پرسوں کے دن وہ ٹائم آیا، انہوں نے ہی پکڑ کے اس کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال کے اس کو کہاں لے کر چلے گئے؟ جیل کے اندر لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منسٹر کی کرسی سے پٹک کر اس کو روڈ کی کرسی پہ لانے میں ٹائم لگتا کیا؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگنے کا، ہم فقیر ہیں، سارے خزانے تو کس کے پاس میں ہیں؟ اللہ کے پاس میں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کے پاس میں ہے؟ اللہ کے پاس میں۔ ایسی دعا کرنے کا افطار سے پہلے۔ تو یاد رکھو جب ایسی دعائیں کریں گے تو خدا کی قسم آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ بغیر مانگے کہ آپ کو وہ سب عطا کرے گا۔ اور اگر ناشکری پنے سے اللہ میں نے سب دینے کے بعد میں بھی اللہ تو نے 2 چھوکروں کو تو الگ الگ دکانہ دے دیا، اب باقی کے جو 2 بچے ہوئے ہیں نا ان کے لیے بھی تو بڑے بڑے شو روم کا انتظام فرما، یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اے اللہ تعالیٰ دیکھ تو نے جو ہے نا 3 گھر تو میرے کو دے دیا، 2 میں، ایک میں تو میں رہتا ہوں، ایک میں بیٹا ہے، ایک کرائے سے ہے، باقی جو 2 کا سودا چل رہا ہے وہ بھی مجھے عطا فرما۔ یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سے دنیا کی چیزیں مانگنا، کائی کی چیزیں مانگنا بولو؟ دنیا کی چیزیں مانگنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم ادب کے دائرے میں رہ کر مانگے۔ یہ مانگنے کا بھی طریقہ ہے، وہ کیسا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے اولاد عطا کی، تیرا بہت بڑا کرم ہوا، تیرا بہت بڑا فضل ہوا، میں تو بہت کمزور ہوں، اپنی اولاد کو گھر نہیں دے سکتا ہوں، گھر دینے والی ذات کس کی ہے؟ تیری ہے، تو میری اولاد کو گھر عطا فرما۔ خود اللہ انتظام کریں گے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر ریکویسٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ادھاری مانگنے والے کے جیسا نہیں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے، کہ تو نے یہ دیا اب وہ بھی دینا پڑے گا تیرے کو۔ اور ایسی دعا مانگے عاجزی انکساری کے ساتھ، اور شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں۔ افطار کے پہلے کا ہمارا یہ عمل۔ اب افطار سے ہم لوگ فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، مغرب کی نماز کے لیے جب ہم آئے، مغرب کے بعد میں بھی ہم نوافل کا اہتمام کریں اور کوشش یہ کریں مسجد میں جلدی پہنچنے کی، اور مغرب سے جب ہم فارغ ہو جاوے اور نوافل وغیرہ سے ہم پڑھ لیوے، اس کے بعد پھر اب ہم عشاء کی نماز کی تیاری کریں اور عشاء کی نماز کے لیے فوراً مسجد میں آئیں۔ اب مسجد میں ایسی مسجد میں ہم جائے جہاں پر 20 رکعت تراویح ہوتی ہو۔ کتنے رکعت تراویح ہوتی ہو؟ کیونکہ آج کل ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں نے جیسا پیجامے کا شارٹ کٹ بنا لیے، کرتوں کا شارٹ کٹ نکل گیا، جیسا ٹوپی کا بھی شارٹ کٹ آ گیا اور لینگویجز کا بھی شارٹ کٹ آ گیا ہوا ہے، ویسا نمازوں کا بھی شارٹ کٹ بنا لی۔ تو 20 رکعت کو کاٹ کے کتنی رکعت بنا لیے؟ 8 رکعت بنا لی۔ تو ویسی مسجد میں نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ ویسی نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھے، چاروں صحابہ خلفائے راشدین نے 20 رکعت پڑھے، 1,24,000 صحابہ نے 20 رکعت پڑھے، چاروں اماموں نے 20 رکعت پڑھے، تابعین تبع تابعین نے 20 رکعت پڑھے، اولیاء اللہ بزرگان دین نے 20 رکعت پڑھے، امام غزالی، امام محمد ابن منکدر اور محمد ابن سیماک، سفیان ثوری اور ہمارے
سید الاولیاء جو تھے غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب نے 20 رکعت نماز پڑھی۔ کتنے رکعت نماز پڑھی بولو؟ 20 رکعت نماز پڑھی۔ ان میں سے کسی نے بھی 8 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ جب ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، چاروں خلفاء کے ماننے والے ہیں، تابعین کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، یہ سارے بزرگوں کے جو میں نے نام لیا ہے ان کی ہم عزت کرنے والے ہیں، تو بولو جب انہوں نے 20 رکعت پڑھے تو ہم بھی 20 پڑھیں گے یا کم پڑھیں گے؟ کتنی پڑھیں گے؟ 20 ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہ زیادہ ہوشیار تھے کہ ہم زیادہ ہوشیار ہیں؟ ارے کون زیادہ ہوشیار تھے؟ ہمارے جو پہلے بزرگ گزر گئے وہ ہمارے سے زیادہ عقل مند تھے یا ہم زیادہ عقل مند ہیں؟ وہ ہمارے سے زیادہ عقل مند تھے۔ ان کا ہمارے سے زیادہ اللہ سے تعلق تھا یا ہمارا اللہ سے زیادہ تعلق ہے؟ کس کا تعلق اللہ سے گہرا تھا؟ ان کا تعلق تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج سے 1300 سال تک یہ جو 8 رکعت والا جو شارٹ کٹ نکلے ہوا ہے، یہ انگریزوں کے انڈیا میں آنے کے بعد سے شروع ہوئے ہوا ہے، ورنہ 1300 سال تک پوری دنیا میں کسی کو 8 رکعت معلوم نہیں تھی۔ تو اس کے لیے ہم تراویح کی نماز اس مسجد میں پڑھیں گے جہاں پر کتنی رکعت پڑھائی جاتی ہو؟ 20 رکعت۔ اب اس میں بھی 2 سنتیں ہیں۔ پورا قرآن پاک تراویح کے اندر سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض مسجدوں میں 10 دن میں قرآن پورا کر کے باقی کے 20 دن جو ہے ہوٹلوں کے چبوتروں پر، گھروں کے سامنے وٹوں پر ادھر ادھر عشاء کی فرض پڑھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہ سراسر سنت کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے بولو؟ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے روزانہ 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے، بھلے ہی آپ نے 10 دن میں قرآن ختم کر لیا ہو، اس کے بعد بھی آپ بری نہیں ہوئے، آپ کو اس کے بعد کے 20 دن بھی تراویح پڑھنا پڑیں گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے 10 دن میں قرآن ختم کر لیے تو آپ باقی کے 20 دن کے لیے فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا مستقل پورا مہینہ آپ کو تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو وہ مسجد میں نماز پڑھے کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر۔ یہ سارے اعمال میں نے بتائے ہیں رمضان میں کرنے کے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔